السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی مختصر بات، آئی آف دا ڈے، آج کی جو سبجیکٹ کور کر رہی ہے وہ ہے جو ہمارے اندر ایک تھوڑی سی انانیت، تھوڑا ایگو آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ایگو کے پرابلم کو ایڈریس کرتے ہوئے کہہ رہے کیا انسان پہ ایسا زمانہ نہیں گزرا جب کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ اس کو دو پرسپیکٹو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک پرسپیکٹو یہ ہے کہ دنیا کی جو ایوریج ایج جو سائنٹسٹ بتاتے ہیں دیٹ از اراؤنڈ 4.6 بلین ایئرس، اور ہیومنز جو ہیں وہ سرفیس کیے ہیں جو ابھی ہوموسیپینس سیپینس جو ہماری نسل، یعنی کہ جو سائنٹسٹ جو ایولیوشن میں بلیو نہیں بھی کرتے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیومنز ہیں یہ بیسکلی ایک اگر ایکسٹرا ٹریسٹریل اسپیشی بھی تھے تو بھی 50,000 سال پہلے سے ہمیں ان کی سویلائزیشن کا پتہ چلتا ہے کہ یہ یہاں پہ آباد ہوئے۔ وہ کہاں سے آئے ان کو نہیں پتہ اس بارے میں، یا وہ کیا کس طریقے سے ڈیولپ ہوئے ان کو اس بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ لیکن یہ جو انٹیلیجنٹ کریچر ہے جو کہ پری فرنٹل لوب جس کا ویل ڈیولپڈ ہے اور جس نے لینگویج ڈیولپ کی، وہ ان کو اس کے آثار نہیں ملتے آج سے 50,000 سال پہلے سے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو مخلوق یہاں انسان سے ملتی جلتی رہتی تھی، وہ مخلوق بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 10 لاکھ سال تک کا اس کا ریکارڈ ملتا ہے، اس سے پرانا ان کا بھی ریکارڈ نہیں ملتا، یعنی کہ ارب ہا سال میں انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ تو اور یہ نہیں پتا کہ انسان کب تک رہیں گے، اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ تو دوسری اسپیکٹ یہ ہے کہ آج سے 50 سال پہلے ہم میں سے کسی کا اگر کوئی وجود تھا بھی، ہم زندہ بھی تھے تو بھی ایسے تھے کہ جس کو کوئی قابل ذکر نہیں تھے، یعنی کہ گلی میں بچہ کھیل رہا ہے، کوئی اس کو کوئی نہیں جانتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی پیدا نہیں ہوا تھا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ جیسے اگر میری عمر جو ہے وہ 45 سال ہے، تو 50 سال سے پہلے جو ہے ہو سکتا ہے میرے ماں باپ نے کبھی میرے نام کے بارے میں بھی نہ سوچا ہو، تو بالکل بھی قابل ذکر شے نہیں تھے۔ اور آج سے 50 سال بعد دیکھیں تو اس بات کا امکان ہے کہ ہم اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گے، اور صرف ہمارے قریبی رشتہ دار ہمارا نام ہو سکتا ہے لیں کبھی اگر ہم یاد آ جائیں تو، ورنہ جو ہے اس بات کا امکان ہے کہ ہم پھر دوبارہ وہ کوئی ایسی قابل ذکر شے نہ رہیں گے، یعنی کہ کوئی ہمیں پہچانے گا بھی نہیں، کوئی ہمیں یاد بھی نہیں رکھے گا۔ تو اتنی سی ہماری کائنات کے جس کے اندر ٹوٹل 50 سال کے عرصے کے لیے جو ہے وہ ہم ایک جیسے بلبلا نہیں اٹھتا پانی میں، اس کی طرح اٹھتا ہے، کچھ ٹائم بعد وہ بلبلا غائب ہو جاتا ہے، پھر کوئی اس بلبلے کو یاد تو نہیں رکھتا۔ تو ہم کس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ جو زمانہ مجھ سے ہے اور کائنات جو ہے وہ بس میری تخلیق کا انتظار کر رہی تھی؟ ہم ایسی جب اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں کہ میں نہیں تو کچھ نہیں، یہ والی جو میں ہے، اس میں کی نفی کرنی ضروری ہے کہ ہم ایک لارجر سسٹم کا حصہ ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک گرینڈ ڈیزائن کا حصہ ہیں۔ ہم بے مقصد نہیں پیدا کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد سے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مقصد ہمارے لیے بنایا ہے اس مقصد کو پہچاننا ہمارا مقصد ہے، یعنی اس مقصد کے اوپر عمل کرنا جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہ مقصد کی تلاش، پھر اس مقصد پر عمل کرنا، اپنی زندگی اس کے لیے لگا دینا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو جو اس کے علاوہ مقاصد ہم خود تلاش کرتے ہیں اپنے ذہن سے، اور جو آس پاس ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی یعنی کہ سب کے سب جو ہے نا کوئی شیء مذکورہ بننے کی کوشش کریں، قابل ذکر شے، کیونکہ میرے پاس یہ فلاں گاڑی ہے اس لیے میں قابل ذکر ہوں، کیونکہ میرے پاس فلاں بنگلہ ہے اس لیے میں قابل ذکر ہوں، کیونکہ میرے پاس فلاں عہدہ ہے اس لیے میں قابل ذکر ہوں، کیونکہ جو ہے وہ میں فلاں چیز کا موجد ہوں اس لیے میں قابل ذکر ہوں۔ لیکن میرے دوستوں، اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہم قابل ذکر ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو ہمیں مقبول کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو ہمیں قبول کر دے، اور ہمارا تذکرہ جو ہے بھلے زمین والے نہ کرے ہوں لیکن آسمان والے ہمارا ذکر کر رہے ہوں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہماری باتیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں اور ہم وہاں قابل ذکر ہو جائیں۔ یعنی یہ بہت ضروری ہے نا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کہ محلے میں قابل ذکر ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں قابل ذکر ہوتا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قابل ذکر ہو جائے، کوئی فرشتوں کی مجلس میں قابل ذکر ہو جائے، کوئی ملائے اعلیٰ کی اور عرش کے پاس جو ہے وہاں قابل ذکر ہو جائے۔ جیسے صحابہ کے بارے میں آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال ہوا سعد بن معاذ کا، تو جو ہے وہ فرشتوں میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر مقبول فرمایا ہوا تھا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہ پہ قابل ذکر بنائے، اور اتنا زیادہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے کہ ہم آسمان والے جو ہے نا ہمیں نام سے پکاریں جب ہم وہاں پہنچیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا ذکر پہنچائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ کھڑے ہوں تو وہ ہمیں نام لے کے پکاریں اپنے پاس، اپنائیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ۔
تو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ذکر کو بھی بلند فرمائے، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو خوب بلند فرمائے، اور جتنے امتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو قابل ذکر بنائے آخرت میں، اور ایسا نہ ہو کہ وہاں پر ہمیں نسیہ منسیہ یعنی کہ بھلا دیے جانے والوں میں سے ہمارا شمار ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ عافیت کے ساتھ جنت میں ایک دوسرے کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔